الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا وجود اور ہماری زندگی خود بخود نہیں ہو گئی، بلکہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی مخلوق جاندار یا غیر جاندار عالم وجود میں نہیں آ سکتی۔ لہذا جب ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وجود بخشا ہے اور زندگی دی ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا حق اسی ذات کا ہے اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے معبودیت کے لیے خالقیت کو معیار بنایا ہے، یعنی جو خالق ہے وہی معبود بنائے جانے کے لائق ہے، اور جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے اور تمام عالم والوں کے لیے ایک معیار ہے کہ یہ دیکھ لو کہ تمہارا خالق کون ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، کیا جو خالق ہے اس کا مقام اس طرح ہو سکتا ہے جو خالق نہیں ہے؟ یعنی دونوں کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟
تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور ہم اور سارا عالم اس کی مخلوق ہیں۔ اور جب وہ خالق ہے تو وہی معبود بھی ہے، وہی مسجود بھی ہے، اور جو معبود ہے وہی قابل اطاعت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی بندگی کے لیے ہم نے ان کو وجود بخشا ہے۔ بندگی نام صرف نماز روزے کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نماز روزہ تو بہت کرتے ہیں، لیکن زندگی کے دیگر معاملات میں من مانی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا یا تسبیح پڑھنے یا جماعت میں جانے کا نام ہے، اسی کو دین کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عبادت کے معنی ہے بندگی، اور بندگی یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے آدمی اپنے مالک کی بیگاری کرتا ہے، اس کا نام ہے بندگی۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ملازم ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ ملازم کی ڈیوٹی کا وقت بھی محدود ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور کام بھی محدود ہے کہ اگر وہ چوکی داری کا کام کرتا ہے تو آپ اس سے جھاڑو نہیں دلوا سکتے، وہ منع کر دے گا کہ میرا یہ کام نہیں ہے۔ آپ اس سے کھانا نہیں بنوا سکتے، منع کر دے گا۔ جو کام ہے بس وہ کام ہے۔ ملازم کا وقت بھی محدود ہوتا ہے اور ملازم کا کام بھی محدود ہوتا ہے، لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کا نہ وقت محدود ہے نہ کام محدود ہے۔ جب مالک جو کہے وہ کرنا پڑے گا، رات میں بھی کرنا پڑے گا اور دن میں بھی کرنا پڑے گا، اور جی چاہے گا تب بھی کرنا پڑے گا اور نہ چاہے گا تب بھی کرنا پڑے گا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملازم نہیں ہیں، بندے ہیں، بندے غلام ہیں، محتاج ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ جس معاملے میں ہم سے جو چاہتے ہیں وہی کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ بے شک نماز بھی اپنے وقت پہ پڑھی جائے، اور روزہ بھی رمضان میں رکھا جائے، اور زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، اور حج بھی ادا کیا جائے، لیکن جب ہم دکان پر بیٹھیں تو بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ کاروبار کریں۔ جب ہم گھر میں ہوں تو گھریلو زندگی بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزرے۔ جب ہم تقریبات انجام دیں تو ان تقریبات میں بھی شرعی حدود کی رعایت کی جائے،
اگر ہم سیاسی میدان میں بھی ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی جائے، یہ ہے بندگی کا مطلب۔ مسلمان گھر میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور مسجد میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور سڑک پر چلے تب بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور بازار میں بیٹھے تب بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو سنت کے نور سے روشن اور منور ہو، اور اس کے دل کے جذبات ہمیشہ اس بات پر قائم رہیں کہ ہم بندے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، اللہ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، تو انشاءاللہ زندگی بہترین گزرے گی۔ اصل زندگی ایک غلام کے لیے اطاعت والی زندگی ہے۔ اگر غلام بغاوت والی زندگی گزارے گا کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ غلام کے سکون اور اطمینان کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مالک کا فرما بردار ہو کر کے رہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، آدمی از بہر طاعت و بندگی، آدمی از بہر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمی تو وہی آدمی ہے جو اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جس زندگی میں عبادت اور اطاعت نہ ہو وہ زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے۔ وہ زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے۔ آدمی گناہوں میں زندگی گزارے، بے شک اسے کچھ وقت کے لیے لذت مل سکتی ہے، دل خوش ہو سکتا ہے، دل بہل سکتا ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے تو سوچے گا کہ کل اللہ کے دربار میں تو حاضری دینی پڑے گی، وہاں کیا جواب دوں گا؟ اللہ سے تو بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، اس کے عذاب سے کیسے بچوں گا؟ تو یہ ساری لذت سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی، اور دل کانپ اٹھے گا اور لرز جائے گا، اور فوراً کان پکڑ کر کے اللہ سے توبہ کرے گا کہ یہ غلطی ہو گئی۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی آخرت کا استحضار ہوگا۔ تو یہ بات ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور ایمان کامل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم فرائض بھی بجا لائیں گے، اور جو گناہوں کے کام ہیں، منکرات ہیں، غلطیاں ہیں، ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، دین پر قائم رہیں، اور اپنے ماتحتوں کی بھی اصلاح کی فکر کریں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، اور اس سے سوال ہوگا قیامت میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، گھر کی خواتین کے بارے میں، آس پاس کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے ان کو دین پر ثابت قدم رکھا یا نہیں رکھا؟ تم نے بچوں کو دیندار بنایا یا نہیں بنایا؟
تمہاری محنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اور ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کی فکر کرے، لیکن خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہے، اس علم کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ عقیدوں میں اگر بگاڑ آ رہا ہے اس کی بھی اصلاح کریں، اعمال میں بگاڑ آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی تنبیہ کریں۔ علماء کی ذمہ داری اوروں سے زیادہ ہے، ویسے تو ہر مومن کی ہے، لیکن علماء کی کئی گنا زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ نائبین نبوت، وارثین نبوت۔ صحیح علم جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو ان کو صحیح رہنمائی ملے گی، اس لیے کہ ہمارا دین من گھڑت دین نہیں ہے کہ بھائی کچھ لوگوں نے مل کر کے چلا دی ہو بات، بلکہ ہمارا دین مستند دین ہے جس کا مدار علم پر ہے، علم صحیح پر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معاشرے کی اصلاح کا مدار دو چیزوں پر ہے، علم صحیح اور صحبت صالح۔ صحیح علم لوگوں کے سامنے آئے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا۔ عوام کے سامنے مستند باتیں بیان کی جائیں، قرآن پاک، احادیث شریفہ، بے سند باتیں نہ بیان کی جائیں، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ تو ہو سکتی ہے لیکن اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کے لیے علم صحیح ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جو تاثیر رکھی ہے تو ہماری اور آپ کی باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ صحبت صالح، نیک لوگوں سے ربط و ضبط، ان کی مجلسوں میں حاضری، ان کے ہاں آنا جانا، اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو علماء دین کے رہبر ہیں، وہ علم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں سے میل جول رکھیں۔ لوگوں کو بھی علماء سے میل جول رکھنا چاہیے، علماء کو بھی لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بالکل الگ ہو کر کے رہو، بس اپنی دنیا الگ بناؤ، بلکہ ان کے ساتھ رہن سہن ہو، آنا جانا ہو، ملنا جلنا ہو، اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ہم کسی آدمی کے گھر چلے جائیں اس کی دلداری کے لیے تو اس گھر کے اندر کچھ نہ کچھ دین کا اثر ضرور جائے، اور وہ یاد رکھے گا سالوں تک کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں آئے تھے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ اس گھر کے جن بچوں سے علماء کی ملاقاتیں ہوں گی، اس بچے کی طبیعت پر
دین کا اثر پڑے گا۔ دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ جن گھروں کے اندر علماء کی اکابر کی آمد و رفت رہی، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں میں حفاظ پیدا فرمائے، علماء پیدا فرمائے، جو آج دنیا کے اندر دین پھیلا رہے ہیں، علم کی اشاعت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مضبوط رشتہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، علماء کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی۔ علماء کی قدر اور عظمت ہو، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس امانت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ فرمائی ہے، اس دین کی وجہ سے جس دین کے وہ داعی ہیں۔ جتنا ہمارا رشتہ علماء سے مضبوط رہے گا، اتنا ہی ہم گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے، غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ فکر دونوں طرف سے ہونی چاہیے، اور یہ آیت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، محض دنیا داری کے لیے نہیں کہ آدمی لذتوں میں پڑا رہے، غفلتوں میں پڑا رہے، فرائض سے منہ موڑے رہے اور ایک جانوروں والی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزرے۔ یہی ایک مومن کی کامیابی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو ایسی باتوں سے بچنا ہے جس سے ان کی صحت بھی برباد، وقت بھی برباد اور دین بھی برباد۔ وہ ہیں فواحش، بے حیائی، بد نگاہی، بد نظری، جو عام طور پر جدید آلات کے ذریعے آج گھر گھر میں پھیل گئی، اور برائی تک پہنچنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اس سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر۔ جب تک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، وہ ایسی برائیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور یہ ایسی لت ہے اور ایسی خرابی ہے کہ اگر آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جائے تو نہ نماز میں جی لگے گا، نہ تلاوت میں جی لگے گا، نہ خیر کے کام میں وہ آگے بڑھ پائے گا، دل میں اندھیر ہی اندھیر ہو جائے گا۔ ان باتوں سے دور رہنا ہے، اور بچوں پر نظر رکھنی ہے، ان کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھیں اور کامل ایمان نصیب فرمائیں، اپنا خوف عطا فرمائیں، اپنی خشیت سے سرفراز فرمائیں، تقوی والی زندگی عطا فرمائیں۔ اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔